ویسے میلاد کے بے شمار فوائد ہیں، اگر گننا شروع کریں تو یہاں پر آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن اگر میلاد کا کوئی بھی فائدہ نہ ہوتا تب بھی ایک امتی کو چاہیے کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ترانے پڑھتا ہے، وہ محمد مصطفیٰ پر اپنی جان کو قربان کرتا رہے۔ سامعین عزیز وقار، صحابہ کرام کسی کتاب میں آج تک نہیں لکھا، قرآن کی کسی آیت کے اندر یہ حوالہ موجود نہیں ہے، کوئی دلیل اس کے اوپر موجود نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا وہ عمل تھا جس کو نہ قرآن نے ثابت کیا، نہ حدیث نے ثابت کیا، نہ کسی فقہ نے ثابت کیا، نہ کسی آسمانی کتاب نے ثابت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کے اس عمل کو قبول بھی فرما لیا اور پسند بھی فرما لیا۔ وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل تھا حضور علیہ السلام بیٹھتے ہیں نماز کا وضو کرنے کے لیے، اللہ اکبر، نماز کا وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، سارے صحابہ کرام حضور علیہ السلام پروانوں کی طرح حضور کے ارد گرد جمع ہیں، حضور وضو فرماتے ہیں، وضو کرتے ہیں، پانی اپنے ہاتھ میں ڈالتے ہیں، صحابہ کرام اپنے ہاتھوں کو حضور کے ہاتھوں سے نیچے رکھتے ہیں، اور نیچے رکھ کر صحابہ کرام حضور کے پانی جو وضو کا پانی ہے جس کو ہم مستعمل پانی کہتے ہیں، اس پانی کو اٹھاتے ہیں اور اپنے جسم پر، اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اور پھر جس کو پانی نہیں ملتا، روایت میں آتا ہے جس صحابی کو پانی نہیں ملتا وہ تبرک حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے دوسرے صحابی کے جسم سے اپنے جسم کو مس کرتا ہے تاکہ حضور کا یہ پانی، مقدس پانی، مطہر پانی، یہ ہمیں مل جائے اور ہماری دنیا بھی گئی۔ تو احباب وقار، یہ صحابہ کرام کا عمل اگر آپ قرآن سے ثابت کرتے ہیں تو قرآن میں نہیں لکھا ہوگا، حدیث سے ثابت کرتے ہیں تو حدیث میں بھی یہ حکم موجود نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام وہ حضور کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ آج ہم 1450 سال لگ چکے ہیں، ہم حضور کا میلاد ثابت کرتے رہتے ہیں، ہم حضور کا میلاد ثابت، یہ اس آیت سے حضور کا میلاد ثابت ہے، اس آیت سے ثابت ہے۔ اب وقار میلاد ثابت نہیں کرنا، میلاد منانا ہے، میلاد کی محفل منعقد کرنی ہے، اور اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کا طریقہ، حضور کی ولادت کی خوشی منانا، یہ صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرنا اور صحابہ کرام کے اس اسوہ حسنہ پر عمل کرنا، یہ ہماری زندگی کا شعار ہوگا، طریقہ ہوگا، تب اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر کرے گا اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگا۔ تو اب یہ طریقہ کار لوگ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے میلاد کیسے منایا؟ احباب وقار، میلاد منایا وہ جس طرح منایا، ہم میلاد مناتے ہیں، چاول لے کر آتے ہیں، مٹھائی لے کر آتے ہیں، فروٹ لے کر آتے ہیں، اور پھر دعا کرتے ہیں، حضور کی خوشی میں میلاد دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے کیسے میلاد منایا؟ صحابہ کرام نے میلاد منایا، حضور علیہ السلام نے حکم دیا، صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے حضور کا میلاد منایا، اپنے خون کا نذرانہ دے کر، اپنے بچوں کو قربان کر کے، اپنے خاندان کو قربان کر کے، اپنی زندگیوں کو قربان کر کے محمد مصطفیٰ کا میلاد منایا۔ اس سے اوپر میلاد کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ صحابہ کرام اپنی جان تو کیا، اگر کوئی اپنا رشتہ دار، اپنا اگر کوئی باپ، اگر کوئی بیٹا، ان میں سے صحابہ کرام میں سے اگر کوئی حضور کا دشمن ہے، حضور علیہ السلام کا گستاخ ہے، تو صحابہ کرام نے ثابت کر دیا کہ حضور کا گستاخ اگر بیٹا ہے، حضور کا گستاخ اگر باپ ہے، تو مصطفیٰ کی ناموس پر باپ کی گردن قلم کرنا، بیٹے کی گردن قلم کرنا اور قلم کر کے حضور کی ناموس کی حفاظت کرنا، یہ ہمیں صحابہ کرام نے سکھایا، یہ صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا۔ کہاں سے میلاد منانا آج بھی ہم دلیلیں دیتے ہیں اور آج بھی لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں۔ اب اس علاقے میں ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس علاقے میں ہمیں صرف یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے اور آپ کے آقا کتنے حسین و جمیل تھے،
یہ کہنے کی ضرورت ہے حضور کا بچپن کتنا حسین تھا، حضور کی جوانی کتنی حسین تھی، حضور کا صبح شام کتنا حسین تھا، ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے حضور کتنے حسین و جمیل تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے لیے شاہ فرماتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا، کتنا خوبصورت جو ہے وہ انداز ہے، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ اور پھر میرے ارشاد صاحب فرماتے ہیں کہ حضور اتنے حسین و جمیل تھے کہ میری آنکھیں یہ ان کا حسن برداشت نہیں کر سکتے، میری آنکھیں اس قابل نہیں تھی کہ آپ کے حسن کا نظارہ کر سکتے، اتنے حسین، وہ کتنے حسین و جمیل تھے۔ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء حضور علیہ السلام کی نعتیں اور قصیدے پڑھتے تھے، یہ اتنے حسین و جمیل تھے۔ اور حضور علیہ السلام کس قدر حسین و جمیل تھے، آپ زمین پر آئے تو زمین پر تمام لوگوں کے اوپر چھا گئے، کیا انبیاء ہیں، کیا رسول ہیں، کیا اولو العزم رسول ہیں، تمام پر چھا گئے۔ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا۔ جب آسمان پر گئے زمین پر آئے تمام دنیا پر چھا گئے، نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، تمام پر چھا گئے۔ اور جب آسمان پر جاتے ہیں معراج کی راہ، تمام نوری مخلوق کے اوپر چھا جاتے ہیں، بلکہ نوریوں کا سردار جبریل امین وہ پیچھے رہ جاتا ہے، بشر محمد مصطفیٰ سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ اور بشر فرشتہ جبریل امین کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، ہم نوری مخلوق ہیں اور حضور علیہ السلام بشری مخلوق ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا مقام، حضور کا منصب، حضور کی عزت ہم سے کئی گنا بلند و بالا۔ جبریل امین رہ گئے راہ میں، عرش اعظم پہ پہنچا، عرش اعظم پہ پہنچا، جبرائیل امین رہ گئے راہ میں، نوری مخلوق ہے اور فرشتوں کا سردار ہے۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل حضور کا استاد ہے، حضور کا استاد جبریل ہے، حضور کا استاد جبریل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے مصطفیٰ علیہ السلام کو قرآن کی تعلیم عطا فرمائی۔ کسی کتاب کے اندر جبریل حضور کا استاد کسی جگہ پر نہیں لکھا، اور پھر جبریل بھی نیچے رہ جاتے ہیں، محمد مصطفیٰ سے بھی آگے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ ارے میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کی بیٹی فاطمہ جیسی ہے، اللہ جس کی بیٹی فاطمہ جیسی ہے۔ سارے نبیوں میں سے ان کی بیٹیاں بھی ہوتی ہوگی، ان کی بیٹیاں ہوں گی، لیکن سارے نبیوں میں سے کوئی مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ جیسی بیٹی تو دکھاؤ۔ سارے نبیوں میں سے سارے نبیوں کے نواسے ہوں گے، سارے نبیوں کے 1,24,000 نبی سب کے نواسے ہوں گے، لیکن میرے مصطفیٰ کے نواسے حسنین کریمین جیسے نواسے تو دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضور جیسے نواسے تو دکھاؤ کہ حضور کے نواسے جس کے نواسوں کا یہ مقام ہے، جس کی بیٹی کا یہ مقام ہے کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، نواسوں کا یہ مقام ہے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو اس مصطفیٰ کی مقام اور مرتبے کا عالم کتنا بڑا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا۔ اب ہمیں سوچنے کی بات ہے ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں کرنا چاہیے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضور علیہ السلام جو چیز ہمیں عطا کر دے اسے لے لو، اور جس چیز سے روک لے، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جائے۔ یہ آج کا پیغام اور آج کا درس وہ فقط یہ ہے کہ حضور سے محبت بھی کی جائے، اور جو حضور نے چیز عطا کی ہے وہ ہم نے اپنے سینے کے اوپر
ہم نے اسے قبول کر لیا، اور جس چیز سے حضور نے منع کیا اس سے ہم رک جائیں گے، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا میلاد ہے، اس کے علاوہ کوئی میلاد نہیں، یہ حضور کا میلاد ہے۔ پورا سال جس چیز سے حضور نے منع کیا اس طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جانا چاہیے، ہماری نظریں بھی نہیں جانی چاہیے، اور جس چیز کا حضور نے حکم دیا وہ ایسے کریں کہ جس طرح یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اور جو سنت ہے، نوافل ہے، وہ بھی فرض سمجھ کر کریں گے، تب حضور علیہ السلام کا حقیقت میں میلاد ہوگا۔ صحابہ کرام، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام کا میلاد میں مختصر بات کروں گا کیونکہ باتیں میں بے شمار ہیں، لیکن وقت کو ملوث خاطر رکھتے ہوئے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے میلاد کے حوالے سے کہ حضور کا میلاد کیسے منایا تھا، تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جو مقام اور مرتبہ جو عطا کیا وہ صرف اور صرف میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے عطا ہے۔ اب دیکھیں کتنے لوگ گزرے ہیں، غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں، اوتاد ہیں، کلندر ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں ان کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے جتنا مقام اور مرتبہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی، ایک وجہ تھی، حضور علیہ السلام ایک صحابی کے گھر گئے، حضرت کعب کے، ابی ابن کعب کے گھر گئے، اور جا کر ابی ابن کعب کو آواز دیتے ہیں کہ ابی ابن کعب میرے پاس آ جاؤ۔ ابی ابن کعب نے کوئی جواب نہ دیا، آواز لگائی حضور نے کوئی، حضور بیٹھ گئے اور بیٹھ کر انتظار کرا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابی ابن کعب حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ نے آواز لگائی، حکم آپ کا، میں آپ کے پاس حاضر ہو چکا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے بڑی خوبصورت بات ہے سننی ہے، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا، میں نے تمہیں آواز لگائی تو تم آئے کیوں نہیں، وجہ کیا تھی؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں آپ کے پاس حاضر نہ ہو سکا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابی ابن کعب، تو نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کا فرمان نہیں پڑھا؟ یا رسول اللہ وہ کون سا فرمان ہے؟ حضور نے فرمایا کیا تو نے وہ فرمان نہیں پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے اور سارے کام چھوڑ کر ان کے پاس آ جاؤ۔ اب کوئی ہماری طرح ہوتا وہ کہتا ہے اللہ کا حکم پہلے ہے، مصطفیٰ کا حکم بعد میں ہے، لیکن ان صحابہ کرام کو پتا تھا اللہ اور رسول کی ذات تو الگ ہے لیکن رب کی اور مصطفیٰ کی بات ایک جیسی ہے، بات ایک ہے، اس لیے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے یا رسول اللہ ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے تھے، پہلے حکم اللہ کا ہے پھر آپ کا حکم ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ میں معذرت کرتا ہوں، آئندہ جب بھی آپ بلائیں گے میں نماز میں ہوں گا تو میں نماز توڑ کر آپ کی بارگاہ میں چلا جاؤں گا۔ اب امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ شرح بخاری کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام بلا لیں، محبت کی بات ہے، اگر حضور علیہ السلام بلا لیں نماز کے دوران، جہاں پر نماز میں موجود ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، مجھے پتا گرمی بھی ہے، ٹائم بھی بہت کم ہے، جہاں تک نماز پوری کی ہے، 2 رکعتیں ہیں، آدھی رکعت ہے، جہاں تک نماز مکمل کی ہے وہاں تک نماز چھوڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں، اور پھر مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر قبلے سے منہ پھر گیا، حضور کے پاس جائیں گے تو قبلے سے منہ پھر جائے گا، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ امام قسطلانی فرماتے ہیں نماز نہیں ٹوٹے گی، سبحان اللہ۔ پھر امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ حضور سے بات بھی کریں گے، حضور سے بات بھی کریں گے، نماز پھر بھی نہیں ٹوٹے گی۔ اب اندازہ لگائیں، عشق و محبت کا اندازہ لگائیں، بات بھی کریں گے، نماز نہیں ٹوٹے گی، حضور کا کام بھی کریں گے، جو حضور نے کام بتایا وہ کام بھی کریں گے، نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ارے حیرت کی بات ہے، نماز اللہ کی پڑھتے ہیں لیکن ہم نماز میں حضور کے بلانے پر سینہ پھیر لیتے ہیں قبلے سے، نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہم حضور سے بات کرتے ہیں، نماز پھر بھی نہیں ٹوٹتی۔ ہم حضور کا کام بھی کرتے ہیں، نماز پھر بھی نہیں ٹوٹتی۔ وجہ کیا ہے؟ امام قسطلانی فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو، جب حضور بلا لیں
तब किबले से सीना फिर जाता है। जब किबले से सीना फिर जाता है तो किसकी तरफ सीना जाता है? किसकी तरफ सीना जाता है? जब किबले से सीना फिर जाता है, जो काबे का काबा है उसकी तरफ सीना चला जाता है, जो काबे का भी काबा है। इमाम मोहम्मद रजा खान बरेली फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा। ये हमारा ईमान है, एतकाद है, ये कोई शेर नहीं है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा। आबे जमजम तो पिया, खूब बुझाई प्यासे, अब शाहे साकिए कोसर का भी दरिया देखो। अल्लाहु अकबर। फिर इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, एक बात तो हो कि सीना फिर गया, नमाज नहीं टूटी। बात करते हैं, क्या हुजूर से बात करते हुए नमाज टूट जाती है? इमाम कस्तलानी फरमाते हैं, अरे नादान इंसान, तो किस दुनिया के अंदर फर्क है? जब हजूर अलैहिस्सलाम का नमाज के अंदर हजूर को सलाम किया जाए, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जब हजूर को सलाम किया जाए, हजूर को सलाम किए बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती, हजूर को सलाम किए बगैर हमारी नमाज कबूल नहीं होती। तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम से बात करने से नमाज क्यों कर टूट सकती है? नमाज क्यों कर टूट सकती है? तो ये अंदाज, ये तरीका इमाम कस्तलानी ने सिखाया कि लोगों, नमाज अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बना। नमाज क्या है? अज़ां अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बना, और अदाए दीन सरापा नियाज थी तेरी, तुझी को देखते रहना नमाज थी मेरी, तुझी को देखते रहना नमाज थी मेरी। ऐ इंसान तू किधर भटक रहा है? ऐ इंसान तू किधर गुमराह हो चुका है? मिलाद का पैगाम है, ऐ इंसान तेरे सारे मसाइल का हल मेरे मुस्तफा की एक मुस्कुराहट के अंदर मौजूद है। आजा मुस्तफा अलैहिस्सलाम के पास, जिस तरह भी आएगा, गुनाहगार है, बदकार है, सियाकार है, जिस तरह भी आएगा मुस्तफा के दर पर आएगा, दुआ करेगा, तौबा करेगा, मुस्तफा अलैहिस्सलाम का वसीला पकड़ेगा, और वसीला देकर जब दुआ करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वलाउ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, या रसूलल्लाह, ये जो आपके दरवाजे पर आ जाते हैं ना, ये जो आपके दरवाजे पर आते हैं, ये तौबा करने के लिए आए, इनके लिए तौबा करें। जब आपके दरवाजे पर आ जाते हैं, मैं इनके सारे गुनाहों को माफ करवा देता हूं। सुभान अल्लाह। और अब ये आखिरी महफिल के हवाले से, अब कुछ लोग हैं हजूर के रोज़े मुबारक पर नहीं जा सकते, पैसे नहीं है, आज मामलात ऐसे हैं, माशी लिहाज से हर बंदा जो परेशान है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका भी तरीका बताया। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान में फरमाया कि अगर आप वहां पर नहीं जा सकते तो इसका भी तुम्हें एक आसान तरीका बताएं कि आप वहां पर नहीं जा सकते, वहां पर रोज़ा रसूल के सामने हाजिरी नहीं दे सकते, लेकिन कुरान कहता है कि वमा कान अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पाक में फरमाया, अपने लिए फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं इंसान के शारक से भी करीब हूँ। और मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया कि मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम तुम्हारे नफ्सों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है, तुम्हारी जान से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। जब एक आदमी मिलाद की महफिल में दुआ करता है, इल्तिजा करता है, और हजूर को हाजिर नाज़िर जानकर तवज्जो सारी हजूर की तरफ होगी, जब दुआ होगी तो रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है, हजूर अलैहिस्सलाम उस दुआ की तवज्जो से अल्लाह तबारक व तआला उम्मती की दुआ को कबूल फरमाता है।